آج میں آپ کو 3 بار پڑھنے کے لیے دوں گا جمعے کے دن۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میری بہنوں دیکھیں، اگر کوئی چاہتا ہے نا، دیکھیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ملے، کوئی ایسی تسبیح ملے، اگر بھولے بھٹکے غلطی سے تم نے کلک کر دیا اور بھاگ رہے ہو تو جلدی سے میں ابھی بتانے لگا ہوں، ابھی صرف 3 بار سن لو اور چلے جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ 3 بار پڑھتے ہی، اگر عمل کے پڑھتے ہی 3 بار گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لینا، دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی ڈھونڈتا ہے۔ لوگ تمہارے دروازے پر آ کر رب کعبہ کی قسم پیسے رکھ کر جائیں گے۔ ایسا وظیفہ آج تمہیں دوں گا۔ یہ مت سوچو کب ہوگا، کیسے ہوگا، فوراً ہوگا۔ 50 لاکھ کے لیے ایک چھوٹا سا میں نے یہ ورڈ لکھا ہے سامنے آپ کے، 50 لاکھ۔ یہ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا 50 کروڑ لکھ دیتا، لیکن میں صرف لکھنا نہیں جانتا۔ دیکھیں، میں آپ کو سچا عمل بتا کر جاؤں گا۔ پڑھو گے آج جمعے کو، دیکھیں اس عمل کو کسی بھی جمعے کو پڑھیں۔ آج جمعے کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دیکھیں، کوشش کریں کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر قرضہ ہے، اگر تو تم بیمار ہو، غریب ہو، اے میرے غریب بھائیوں، اے میرے غریب بہنوں، آج تم اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اگر تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، اگر تمہارے گھر میں دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ پھر مجھے کہنا، پھر مجھے آ کر کہنا، سب کہنا باری باری آ کر، کومنٹس میں آ کر کہنا کہ تمہارا وظیفہ اثر نہیں کیا۔ دیکھیں، پہلے پڑھتے ہیں وظیفہ، پہلے کچھ پڑھو گے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی، کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے۔ ارے کھوئے گا تو، یہ غلط کہاوت ہے، کھوئے گا تو کہاں سے پائے گا؟ کچھ پانے کے لیے کچھ پڑھے گا تو پائے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ اللہ والوں کے سچے وظیفے پڑھے گا۔ دیکھیں، آپ لوگ سارا دن یوٹیوب پر وظیفے دیکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 3 بار یہ پڑھ، کوئی کہتا ہے 2 بار وہ پڑھ، تیرے بگڑے کام سنوریں گے۔ سنور گئے تیرے کام؟ لوگوں کے وظیفے دیکھ دیکھ کے تیرے کام سنور گئے؟ کبھی بھی نہیں سنوریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سینے کے راز نہیں بتائے جاتے۔ اگر وہ میری غریب بہنیں جو 1 روپے کے لیے، ایک روپے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں کہ مجھے 500 دو، مجھے 1000 دو، مجھے 5000 دو، دیکھیں وہ وظیفہ دوں گا جو تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ اگر تمہارے گھر میں غریبی ہے، بیماری ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، تو آج جمعے کے دن صرف اور صرف 20 سیکنڈ لگیں گی۔ خدا کی قسم، اگر 20 سیکنڈ میں تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی نہ دور ہو، اگر 20 سیکنڈ میں تمہاری بیماریاں، پریشانیاں نہ دور ہو جائیں، خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ دیکھیں، میں نے آج تک یا ربنا اور یا ربی کا وظیفہ جسے بھی دیا، کامیاب ہو گیا، وارے نیارے ہو گئے۔ مذاق سمجھ رہے ہو؟ مذاق نہیں ہے دوستوں۔ پڑھو، چیلنج سے پڑھو۔ آج میرا چیلنج ہے، آج سب کو میرا چیلنج ہے، جو بھی 3 بار آج جمعے کو پڑھے گا۔ شدید بستر پر لیٹا ہوا مریض، اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بستر پر لیٹا ہوا مریض عمل کے پڑھتے ہی کھڑا ہو جائے گا۔ وہ میری بہنیں، دیکھیں آج تم تمام کاموں کو چھوڑ دینا، اب عمل سن لو۔ دیکھیں، بیمار بھی پڑھیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں، جلدی بتاؤں گا، جلدی بتا کر میں بھاگ جاؤں گا۔ پڑھنا تم نے ہے، ذمہ داری سے، ایمانداری سے۔ اب جو چیز بتانے لگا ہوں نا، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ خدا کی قسم، سچا وظیفہ سن لو۔ 20 سیکنڈ آپ نے عمل کو دینی ہے۔ سب سے پہلے جمعے کے دن بیٹھنا ہے آپ نے ایسی جگہ پر، دیکھیں ہر چیز سمجھنی ہے، اور ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرنا ہے۔ مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بول سکتا کہ لائک کر دے، یہ کر دے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے میں نے، یہ ویڈیو میں نے اللہ کی رضا کے لیے بنا دی ہے۔ اپنی ان غریب بہن بھائیوں کی پرزور فرمائش پر میرے پاس واٹس ایپ پر میسیجز آئے ہیں۔ میری بہنیں ہچکیاں بھر کر رو کر آتی ہیں، کہتی ہے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی عمل بتائیں۔ آج واٹس ایپ والی بہنیں اور میرے بھائی بھی یہ وظیفہ پڑھیں
اور جو بھولے بھٹکے جو بہن بھائی یوٹیوب پر آپ کے سامنے کہیں سے بھی آپ لوگ اسکرولنگ کر رہے ہیں اور یہ وظیفے کی ویڈیو آ گئی ہے اور آپ نے کلک کر دیا ہے اور آپ یہ وظیفے کو عام وظیفوں کی طرح سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ بے وقوف ہیں. آپ پھر بے وقوف ہیں. آپ سے بڑا بے وقوف شخص پوری دنیا میں شاید کوئی نہ ہو. اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں. جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں. اب جو ترتیب بتاؤں گا نا، اپنے ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا دیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو موبائل سے بالکل ہٹا دیں. خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ جائیں. چپ چاپ بیٹھ جائیں. جمعے کے دن اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، جہاں دل کرے، جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جاؤ. اب سب سے پہلے کیا کرنے دیکھیں. ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم جو چیز بتانے لگا وہ سن لو. سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. پڑھ لیا؟ ایک بار پڑھ لیا؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا نا؟ بھلے آرام سے پڑھو، کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں آپ کو کوئی جلدی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جلدی جلدی پڑھ لو. اپنے مزے سے پڑھو، آرام سے پڑھو. دیکھیں جمعے کا پورا دن پوری رات پڑی ہے. جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. جب تمہارا دل کرے پڑھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو. کیا بے دلی سے پڑھنا چاہتے ہو؟ کیا بے ترتیبی سے پڑھو گے؟ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں پڑھو گے؟ کچھ بھی نہ ملے گا، کوئی حاجت نہ پوری ہوگی. اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے ایک بار درود شریف پڑھ کر، ایک بار، صرف ایک بار، دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مال و دولت کے لیے، غریبی کے لیے، بیماری کے لیے، لاچاری کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم باس، دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر تجھ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اے میرے بھائی، میری بہن، اے غریب بہن، اے میری غریب دکھیاری بہن، تو مجبور ہے، تو غریب ہے، فقیر ہے، فاقے ہیں، قرضہ ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، بے اولادی ہے، رشتوں میں بندش ہے، جیب خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری دکانیں بھر جائیں گی انشاءاللہ. اب میری بہنوں دیکھیں، یہ چھوڑ دو، ٹک ٹاک چھوڑ دو. آج چند سیکنڈوں کے لیے ٹک ٹاک کو چھوڑ دو. مار دو ٹک ٹاک کو، آج دفن کر دو، ان انسٹال کر دو یہ ٹک ٹاک کو. یہ ٹک ٹاک تمہیں بھکاری بنا کر چھوڑے گا. ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے تم بھکاری بن جاؤ گے اور ٹک ٹاک دکھانے والے کروڑ پتی بن جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں سچے وظیفے سنو، سچے وظیفے پڑھو. دیکھیں میں نے یہ عمل لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہے. دنیا میں، پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے. پوری دنیا اس عمل کی دیوانی ہو چکی ہے. لوگ حیران ہیں، نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہاں وظیفہ پڑھے یہاں دولت کی بارش، یہاں وظیفہ پڑھے یہاں پیسوں کی بارش. اب سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں کافی. ایک بار درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. پڑھ لیا ایک بار. اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے پہلا وظیفہ سنیں. توجہ سے، دھیان سے سنیں. بھاگیے مت، بھاگیے مت، کیونکہ جو چیز بتانے لگا ہوں نا ڈھونڈنے سے نہ ملے گی. بڑے پیروں فقیروں کے پاس چلا جا، تو عالموں، باپوؤں، ملاؤں کے پاس جا 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 بیٹا جا. کہیں بھی نہیں ملے گی تجھے یہ چیز. جو چیز بتانے لگا ہوں نا سن لے. سن، آج سن کیا چیز ہے یہ. جمعے کے دن
کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو سب سے بہتر ہے. نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دو, چلتے پھرتے پڑھو. اپنی بہانے نہیں. جیسے ہی جمعے کو یا جمعے سے پہلے جمعے کو, جیسے ہی دیکھیں کسی بھی جمعے کو پڑھو, جیسے ہی جمعے والے دن شام رات کسی وقت بھی تمہیں میری ویڈیو مل جائے, سب سے پہلے ایک بار عمل کو سمجھو پہلے اچھی طرح سمجھو. جلدی جلدی نہ کرو کہ 2 بار 3 بار جلدی پڑھوں, جان چھڑاؤں, گھر پہ ٹک ٹاک پہ لگ جاؤں, دوستی یاری میں لگ جاؤں, فلمیں ڈرامے گانے باجے میں لگ جاؤں. یہ چیز نہ کرو. اپنے آپ کے دشمن نہ بنو. اپنے آپ کے دشمن ہو تو کرو پھر ایسا. اپنے آپ سے مخلص نہیں ہو کیا؟ اپنے بچوں سے, اپنے غریب ماں باپ سے بھی مخلص نہیں ہو کیا؟ یوں ہی تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں, یوں ہی تمہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, ہوش کے ناخن لو. کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ پہلا وظیفہ سنو 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 سنو, کان کھول کے سنو. سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اور مین بات سن لے پھر آگے بڑھیں. دیکھیں, جمعے کے دن کا یہ عمل جسے بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے نا, وقت لگ رہا ہے نا, لیکن پڑھنے بیٹھو گے 1 منٹ میں پڑھ لو گے. 1 منٹ میں پڑھ لو گے, چیلنج سے کہتا ہوں. 1 منٹ میں عمل کمپلیٹ, چیلنج شدہ وظیفہ. اب بتاؤ, 1 منٹ بھی نہیں ہے تمہارے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے حالات کے لیے, اپنی غریبی فقیری بیماری کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے تو جاؤ جاؤ جاؤ, نہیں ہے نا تو جاؤ, چھوڑ دو ویڈیو. رلتے رہو, مرتے رہو, تڑپتے رہو, سسکتے رہو, قرضوں میں, بیماریوں میں, غریبی میں, فقیری میں, لاچاری میں گزار دو. 1 ہفتے بعد پھر یہ موقع ملے گا, کیونکہ جمعہ 1 ہفتے بعد آتا ہے. پورا ہفتہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, در در کی ٹھوکریں کھاؤ, یا پھر آج جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اپنی آنکھوں سے غیبی دولت کی بارش کو دیکھو. اب سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سامنے وظیفہ دکھ رہا ہے یا ربنا کا. یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے. یا ربنا کا یہ وظیفہ معمولی نہیں ہے. دیکھیں, بہت لوگ بتاتے ہیں یا ربنا ایسے پڑھ, یا ربنا ویسے پڑھ, تیرے بگڑے کام سنوریں گے. میں نے بھی کئی بار پڑھا, لوگوں نے بتایا, ویڈیو دیکھی, دیکھتا گیا. 5 سال تک میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی ہیں. خدا کی قسم میں فقیر ہو گیا مزید. میرے پاس جو تھا سب چلا گیا, کیونکہ پتہ چلا کہ یہ بتانے والے سارے جعلی ہیں, سارے جعلی باپو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف ویوز کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم مجھے کچھ بھی نہ ملا. پھر میں نے غوث پاک کی کتابوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. آپ یقین کریں, میرے پاس غوث پاک کی تمام کتابیں موجود ہیں, اور میں نے غوث پاک کی کتاب سے جب بھی کسی دکھیارے کو وظیفہ دیا اس کے وارے نیارے ہو گئے. وارے نیارے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو معجزہ ہو گیا, یہ تو کرشمہ ہو گیا. اتنا اثر, اتنی طاقت, میں حیران ہوں. میں نے کہا, میں نے یہ پچھلے جمعے ایک بہن کو یہ وظیفہ دیا, یقین کرے بھیک مانگ رہی تھی روڈ پہ بیٹھ کر, رو رہی تھی. شوہر نے چھوڑ دیا تھا, بچے چھین لیے تھے, رو رہی تھی بیچاری. دماغی توازن بھی بیچاری کا خراب ہو گیا. مجھ سے مانگنے لگی. میں نے کہا, میں نے کچھ ہاتھ میں ان کے رکھ دیے پیسے, اور میں نے کہا آپ اتنی پریشان, کیا ماجرا ہے؟ تو بیچاری رو رو کر اپنا مسئلہ بتانے لگی. صحیح طرح بتا نہیں سکی, لیکن میں سمجھ گیا. کہتی میرے لیے دعا کریں, میرے معاملات میری اللہ سن لے, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میرے حالات بدلتے نہیں ہیں. میں بہت اچھے گھرانے سے تھی, میرے بچے شوہر سب چلا گیا, میں اس طرح روڈ پر آ چکی ہوں, در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. میں نے کہا 3 بار جمعے کے دن 3 بار پڑھ لو, ساری زندگی دعائیں دوگی. اس عورت نے جمعے کو پڑھا. میں نے اسے یقین کرے 8 یا 9 دن بعد شوہر کے ساتھ اسے بڑی گاڑی میں گھومتے ہوئے دیکھا, بچے بھی ساتھ, شوہر بھی ساتھ.
اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ شوہر آ کر خود لے کر چلا گیا پاؤں میں معافیاں مانگتے ہوئے، مطلب معافیاں پاؤں پکڑتے ہوئے واپس لے کر گیا۔ ایسا وظیفہ، ایسا کمال، ایسا جادو میں نے تو نہیں دیکھا، خدا کی قسم۔ جس کو بھی دیا وارے نیارے، جس کو بھی دیا وارے نیارے۔ ارے بھائی کوئی ایک دو نہیں، جس کو دیا وارے نیارے۔ ایسا معجزہ، ایسی طاقت، ایسی دولت، خدا کی قسم مزہ آ جائے، پڑھنے والا حیران رہ جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، جمعے کے دن بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، کسی نماز کے بعد پڑھیں تو بھی پابندی کوئی نہیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، یاد لگے پڑھ لیں۔ پڑھ لیا، اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے۔ کوئی جھوٹی بات، کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سیدھا سیدھا وظیفہ سن لیں۔ اب دیکھیں، یا ربنا کو میں نے پہلے بھی بتایا، آپ نے بے شمار بار پڑھا ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آج جمعے والے دن آپ نے یا ربنا کو ایک خفیہ الفاظ کے ساتھ، دیکھیں 3 وظیفے ہیں اس عمل میں، پورے عمل میں 3 وظیفے، پہلا، دوسرا، تیسرا، تینوں وظیفے آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینے۔ یہ بات سمجھ رہے نا؟ جمعے کے دن فارغ وقت میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بس درود شریف ایک بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا، اور اس کے ساتھ میرا بتایا ہوا طریقہ، وہ خفیہ الفاظ جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، 1000 گنا نہیں، کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آج یا ربنا کے کمالات، معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا ربنا کے پڑھنے کے بعد تم غریب نہیں رہ سکتے۔ آج یا ربنا پڑھنے کے بعد تم در در کی ٹھوکریں نہیں کھاؤ گے۔ آج یا ربنا پڑھنے کے بعد تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلا ہی وظیفہ، دولت کا ایٹم بم، مشکل کشا وظیفہ سن لیں۔ آپ نے جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے پہلا وظیفہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں پڑھیں۔ تیسری بار بھی پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ چوتھی بار پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس طرح سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ اب 11 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے، بغیر جگہ چھوڑے، بغیر کھڑے ہوئے، بغیر کسی کو جواب دیے، دوسرا وظیفہ اور پھر تیسرا۔ تینوں وظیفے کامیاب، مجرب، لیکن تعداد، ترتیب اور ایک جگہ پر جمعے کے دن بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں، خاموشی سے، بنا کسی سے بات چیت کیے، بنا توجہ کو ہٹائے۔ ہر چیز بتا دی ہے، ہر چیز سمجھا دی ہے، سینے کے راز بتا دیے ہیں، سینے کے راز بتا دیے ہیں۔ پڑھو گے فائدہ تمہارا ہے، نہیں پڑھو گے مرضی تمہاری۔ اب دوسرا وظیفہ سن لیں۔ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ، یہ بھی سامنے دکھ رہا ہے، ہر چیز سامنے دکھ رہی ہے، ہر چیز دکھ رہی ہے نا؟ ہر چیز دکھ رہی ہے، کوئی چیز نہیں چھپے گی۔ سچی چیزیں دکھتی بھی ہیں اور پڑھنے کے بعد فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کر لینا، بس عمل پڑھنے سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، بس کامیابی تمہاری ہے، جیت تمہاری ہے، جیت تمہاری ہوگی عمل پڑھنے کے بعد۔ اور بات نہیں کروں گا میں، پڑھ لو عمل پھر کہنا۔ 11 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی دوسرا وظیفہ، یا ربی سامنے دکھ رہا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اگر ہو نہ ہو تو یہ نہ کہنا کہ تسبیح نہیں تھی، یہ نہ کہنا
تسبیح نہیں تھی، سیدھا ہاتھ تو تھا نا، زبانی تو پڑھ سکتے تھے نا. کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہیں، کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پڑھنا ہے. تمام وظیفے بالکل آسان بچوں والے. دوسرا وظیفہ یا ربی المدد. یا ربی، دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، یعنی یہ اے ہمارے رب، سوری. اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب. یعنی یا ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب اے میرے رب. اب آپ نے پہلا وظیفہ تو پڑھ لیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے گا، 11 بار پڑھ لیا. تو دوسرا وظیفہ یا ربی المدد. یہ وظیفے دوسروں سے مختلف ہیں، تو سوچیں کیا دوسرے وظیفے کی طرح یہ وظیفے بھی کیا آپ کے نہیں اثر کریں گے؟ 100% اثر کریں گے، کیونکہ یہ وظیفے دوسروں سے مختلف بھی ہیں، دوسروں سے مجرب بھی ہیں، دوسروں سے آزمودہ بھی ہیں، مستند بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، رزق اور دولت کے سلطان بھی ہیں، مشکلوں کو ٹالتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ سب چیزیں مل گئیں، پھر بھی ٹینشن میں بیٹھے ہو، پھر بھی خامہ خائیں. حیرت ہے یار. دوسرا وظیفہ سنیں، یا ربی المدد. یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد. آپ نے یہ وظیفہ یا ربی المدد کا، یا ربی المدد کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار، 21 ٹائم. 21 بار جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگیں. تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھیں، اپنی مشکلوں، پریشانیوں کو دور کریں. تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے یہ تمام وظیفوں سے زیادہ مجرب ہے. یعنی کہ دولت کے، پیسوں کے، مشکلوں کے، پریشانیوں کے حوالے سے دنیا میں جتنے بھی وظیفے ہیں، یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سلطان وظیفہ ہے. یعنی کہ دولت کا سلطان وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ نے یا ارحم الراحمین کو بے شمار بار پڑھا ہوگا. آج یا ارحم الراحمین کے کمالات، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا. جو کہتے ہیں نا بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن غریبی نہ مٹ سکی، بیماری نہ مٹ سکی، پریشانیاں نہ مٹ سکی. تو آج آؤ کرو مقابلہ، لاؤ اس جیسا عمل کوئی. ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے، اپنا نام ضرور لکھنا ہے عمل کی خاص اجازت کے لیے. ویڈیو کو لائک کریں. میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اس طرح پڑھنا ہے. دیکھیں یا ارحم الراحمین 1 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائم پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھیں، اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگیں. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.